آج کی گفتگو کے لیے سورۃ الفتح جو قرآن مجید کی 48ویں سورت ہے، اس کی ایک آیت کا ایک ابتدائی حصہ میں نے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا ہے۔ اچھا، آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے اور جو بنیادی بات ہے وہ رانا محمود الحسن صاحب فرما چکے ہیں، میں اس کو دہرا دیتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار، آپ کا ذکر شخصیت مبارکہ کے کسی بھی پہلو کا، وہ عبادات کا باب ہو، وہ اعمال کا باب ہو، وہ اخلاقیات کا باب ہو، وہ غزوات کا باب ہو، جس بھی سیرت کا پہلو کو لے لیں، ایک ہے اس کا ذکر۔ دوسری چیز ہے آپ جس بھی پہلو کو لیں گے، ہر پہلو کے اندر کچھ کرنے کے ہم سے تقاضے کیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ اس تذکرے سے آگے بڑھ کے وہ کرنے پہ بھی آمادہ ہیں کہ میں اس تذکرے پہ کھڑے ہیں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جہاں جا کے بات مکمل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ چیزیں بٹی ہوئی ہیں، تقسیم ہے۔ جو محبت کا زیادہ تذکرہ کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے سے مراد ہر بندہ نہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک عمل کی اہمیت کم کر دی گئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمل کوئی زیادہ وزنی چیز نہیں ہے، اور جو عمل اور اطاعت کے پہلو کو زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اور محبت کے واقعات اور یہ احوال، قلبی کیفیات، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دونوں غلطی کرتے ہیں، چونکہ مکمل بات اب ہوتی ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے بھی کریں، ان تذکروں سے قلبی وابستگی پیدا کریں، اور پھر اس قلبی وابستگی کو استعمال کرتے ہوئے عملاً حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ اس کے لیے لفظ عام طور پہ ہم کیا بولتے ہیں؟ اطاعت۔ کیا لفظ بولتے ہیں؟ طوعاً سے بنا ہے یہ لفظ۔ اس کے مد مقابل قرآن ایک لفظ لایا ہے کرہن۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ طوعاً۔ اس کے مد مقابل قرآن ایک لفظ لایا ہے اور اس کو کہتے ہیں کرہن۔ آپ یہ استعمال کرتے ہیں ترکیب طوعاً و کرہن، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس میں فرق ہے۔ طوعاً کا مطلب بھی اطاعت ہے، کرہن کا مطلب بھی اطاعت ہے، لیکن طوعاً اس اطاعت کو کہتے ہیں جو قلبی وابستگی کے ساتھ کی جاتی ہے، اور کرہن اس اطاعت کو کہتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بغیر قلبی وابستگی کی ایک مجبوری کی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہ سورج، چاند، ستارے، یہ پوری کائنات، یہ جانور، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ سمندر اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اور کس طرح کی اطاعت میں ہے؟ طوعاً و کرہن۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ تو میری اطاعت پر آمادہ ہیں اور کچھ نہ چاہتے ہوئے میری اطاعت کر رہے ہیں، چونکہ اور کچھ کر نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اطاعت کے اندر اطاعت طوعاً بھی ہوتی ہے، کرہن بھی ہوتی ہے۔ تو حضور کی ذات کا جب بات آتی ہے تو کرہن اطاعت مقبول ہی نہیں ہے، سرے سے وہ مردود ہے۔ طوعاً اطاعت چاہیے، وہ اطاعت چاہیے جو قلبی وابستگی والی ہے۔ بلکہ حضور کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اتنا حساس ہے، قرآن مجید اتنا حساس ہے، آگے بات آئے گی، یہ تو بات بس چھڑ گئی کہ میں نے کہا چلو کر لیں، آگے بات آئے گی کہ ایک شخص آیا تھا حضور اسلام کی بارگاہ میں اپنا فیصلہ کروانے۔ دو بندے تھے، معاملہ ہو گیا، حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ دونوں مسلمان تھے، ظاہراً کلمہ گو تھے، تو جس کے حق میں فیصلہ کیا اس کو فیصلہ جس کے خلاف کیا اس کو منظور نہیں تھا۔ وہ حضور ہی سے کہتا ہے کہ ہم عمر فاروق کے پاس جائیں گے فیصلہ کروانے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے حضرت عمر کے پاس۔ تو حضرت عمر کو وہ جو پہلا شخص تھا جس کے حق میں فیصلہ ہوا، اس نے جا کے یہ بات بتائی کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے
حضور علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ مطمئن نہیں تھا، یہ اب آپ سے دوبارہ فیصلہ کروانے آیا۔ حضرت عمر نے اس فرد سے اس بات کی تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے معاملہ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا یہ ایسا ہی ہے معاملہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، میں پھر فیصلہ کر لیتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، اپنی تلوار لاتے ہیں، اور جو حضور کے فیصلے پر راضی نہیں تھا اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا اب اتنا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، اب اس سے اگلی بات آپ کو سنانی ہے۔ وہ خبر حضور تک پہنچتی ہے کہ یا رسول اللہ، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ بات حضور تک پہنچ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہے، میرا یہ گمان ہے کہ عمر کی تلوار سے مسلمان قتل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو وہ لفظ اگر مجھے جلدی سے مل جائیں تو میں آپ کو سنا دوں۔ حضور نے فرمایا ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مؤمن، میرا یہ گمان ہے کہ عمر کی تلوار مومن کو قتل نہیں کر سکتی۔ ابھی یہ صرف جملہ فرمایا تھا، فانزل اللہ نے آیت نازل کر لی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ نے آیت نازل کر دی اور فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم، یہ جب تک اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہ بنا لے، اور اس حد تک حاکم نہ بنا لیں، صرف حاکم نہیں، اس حد تک حاکم نہ بنا لیں کہ جو فیصلہ آپ کریں اس فیصلے میں اپنے دل میں کوئی ڈھائی برابر تنگی بھی نہ پائیں۔ ایک تو ہے نا زبانی مان لیا، دل میں تنگی ہے، حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، دل میں رائے برابر تنگی بھی نہ پائیں۔ فرمایا اے محبوب اگر یہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے میں ان کے دل انشراح ہے، کھلے ہیں، تب تو یہ مومن ہے، اور اگر ان کے دل آپ کے فیصلے پر ظاہر نہیں بھی بولتے مگر دل میں رائے برابر تنگی ہے، تو دل کی تنگی جو آپ کے فیصلے پر ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی مومن نہیں ہوا۔ لہٰذا آپ مطمئن رہیں کہ عمر کی تلوار نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ وہ حضور کے اس مقام، اس حساس مقام جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا اس سے ناآشنا تھا۔ تو لہٰذا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے اور محبت بھی کرنی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو لے کے نہ صرف خود بلکہ یہ والا پیغام اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ محبت کا پیغمبر اب اپنے بچوں کو بنانا ہے، اور اطاعت خود کر کے گھر میں ماحول بنانا ہے تاکہ اطاعت ہو۔ جب آپ اگر خدا نخواستہ بے عملی کا شکار ہوں گے تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے کہنے سے کوئی عمل کر لے گا تو یہ غلط فہمی ہے۔ کہنے سے کوئی عمل نہیں کرتا، کہنے سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ حضرت علی کے دور کی بات ہے کہ کوئی فرد جا رہا تھا، حضرت علی کو کسی قبیلے میں جا رہا تھا تبلیغ کے لیے، حضرت مولا علی کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے، میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں کسی علاقے میں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا زبان بند رکھنا۔ جا کس لیے رہا تھا؟ تبلیغ کرنے، اور کیا فرمایا؟ وہ پریشان ہو گیا کہ اگر زبان بند رکھوں گا تو بولوں گا کیا؟ حضرت علی نے فرمایا جو ان کو بول کے بتانا چاہتا ہے وہ جا کے وہاں پہ کرنے لگ جانا، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے تو کیا کرنے آیا۔ تو یہ فرق ہے، ہم کہتے اچھا، بہت اچھا کہتے ہیں، اچھی باتیں کہتے ہیں، مگر ہم کرنے میں اتنے اچھے نہیں۔ تو لہٰذا اس فرق کو ختم کرنا چاہیے۔ حضور شیخ الاسلام نے کچھ عرصے سے آپ نے نوٹس کیا ہے، بلکہ انہوں نے خود فرمایا تھا چند ایک سال پہلے، 3 سال پہلے، کہ میں نے 40 سال محبت رسول دلوں میں ڈالی ہے، اب میں جتنے سال زندہ ہوں اب میں اس محبت والے دلوں کو اطاعت رسول کے اندر لانا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ تو اس پیغام سے ہم اب اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ پیغام آخر میں ہوتا ہے لیکن رانا صاحب کی برکت سے پیغام پہلے آ گیا۔ تو ہم اب آگے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کو توأن والی عبادت چاہیے، والی اطاعت چاہیے، وہ نہیں چاہیے کہ جو دل سے آپ کچھ اور چاہ رہے ہوں اور اوپر سے اطاعت کر رہے ہوں، وہ اطاعت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا. کیا کروایا؟ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا تعارف، اپنے بڑوں کا تعارف، اپنے شیخ کا تعارف کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ میں مثلاً اب ایک موضوع ہم لیتے ہیں، اس یا کوئی ایک ہستی لیں، اس پر میں ان کا تعارف کرواؤں، انہی پر رانا صاحب کروائیں، انہی پر علامہ صاحب کرواتے ہیں، انہی پر رب نواز صاحب کروائیں. آپ دیکھیں گے ہر بندے کا تعارف کروانے کا انداز جدا ہوگا، ایک جیسے لفظ نہیں ہوں گے. ایسا ہوگا کہ نہیں بتائیں؟ کیا وجہ ہے؟ بندہ تو ایک ہے، سب اس کے شخصیت سے واقف ہیں، اس کی خصوصیات سے واقف ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ جب میں تعارف کرواؤں گا تو میں ایک اور پہلو لے لوں گا. رانا صاحب کروائیں گے تو وہ اور انداز میں کروائیں گے، رب نواز صاحب کروائیں گے تو اور انداز میں کروائیں گے، کوئی تیسرا چوتھا کروائے گا تو وہ اور انداز میں کروائے گا. یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آج آپ کو سمجھانا ہے. یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ فرق اس لیے آ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تعارف کروائے گا اس خاص نسبت سے جو وہ اس فرد سے رکھتا ہے، اس پسندیدگی یا ناپسندیدگی سے جو وہ اس فرد کے ساتھ رکھتا ہے. اگر اس فرد کے ساتھ اس کا تعلق روایتی سا ہوگا، فرضی قسم کا تعلق، تو وہ بس دو جملے کہہ کے گزر جائے گا. اگر اس فرد کے ساتھ اس کا تعلق محبت والا ہوگا تو وہ تعارف تھوڑا رک کے کروائے گا، فرضی جملے بول کے نہیں گزرے گا. اگر اس کا اس فرد سے تعلق، اس ہستی سے تعلق محبت کے ساتھ عقیدت والا بھی ہوگا تو وہ مزید احتیاط کے ساتھ اس کا تعارف کروائے گا. اگر اس کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ اس تعارف کروانے والے کا دین اور ایمان وابستہ ہوگا تو پھر اور مختلف انداز میں تعارف کروائے گا. تو یہ ایک جملہ ہے تعارفی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا تعارف کرواتا ہے اور پھر اللہ کا محبوب اسی لفظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کا تعارف کرواتا ہے. یعنی جملہ ایک ہے، تعارف دو ہے، اور یہ دو مختلف تعارف ایک جملے میں آپ کو انداز سے بتا دیں گے کہ اللہ اپنے محبوب کا جو تعارف کرواتا ہے وہ کون سے پہلو لینا چاہتا ہے، اور محبوب جب اللہ کا تعارف ہمیں کرواتا ہے تو وہ کون سے پہلو لینا چاہتا ہے. یہ ایک ہی بات کے دو جملے، ایک جملے میں دو باتیں ہیں. ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ. یہ اللہ حضور کا تعارف کروا رہا ہے. کیا؟ کون تعارف کروا رہا ہے حضور کا؟ کیا فرمایا؟ اللہ بڑا ہے. اصول تو یہ بنتا ہے نا کہ اپنے نام سے آغاز کرتا ہے کہ میرا بندہ یا میرا رسول محمد ہے، اور ان کا یہ شان اور مقام و مرتبہ ہے. لیکن اللہ کا اب ہر جملے میں ایک ذوق آپ نے دیکھنا ہے. اللہ کا ذوق کیا تھا کہ جب میرے محبوب کو لوگوں کی طرف متعارف کروایا جائے تو اگرچہ کہ بڑا میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، مگر الفاظ کی ترتیب یوں لگائی کہ سب سے پہلے اپنا نام لانے کی بجائے سب سے پہلے حضور کا نام رکھ دیا. فرمایا محمد رسول اللہ. محمد ہے یہ فرد، یہ ہستی، ان کا اسم گرامی محمد ہے اور یہ میرے رسول ہیں. پھر دوبارہ غور کیجئے، پہلا اسم گرامی بتایا کہ یہ کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد جوڑ بتایا، محمد کے درمیان لفظ کیا ہے؟ رسول. پھر کیا بتایا؟ جوڑ بتایا. یہ ان کا اسم گرامی تو محمد ہے مگر میرے ساتھ تعلق یہ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں. مگر یہ میرے کیا ہے؟ کس کے رسول ہیں؟ اللہ. آخر پہ اللہ ہے میرے رسول ہیں. اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نبوت اور رسالت، رانا صاحب، یہ دوہرا رشتہ ہوتا ہے. نبی بندے کا بھی نبی ہے اور نبی خدا کا بھی نبی ہے. رسول بندے کا بھی رسول ہے اور رسول اللہ کا بھی رسول ہے. حضور ہمارے بھی رسول ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بھی رسول ہیں کہ نہیں ہے؟ تو فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوتا ہے اللہ سے لینے میں، اور بندوں کا رسول ہوتا ہے بندوں کو دینے میں.
اور نبی بندوں کا رسول ہوتا ہے بندوں کی حاجت روائی میں، اور اللہ کا رسول ہوتا ہے بندوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کروا کے آخرت میں شفاعت کروانے۔ تو ایک تعارف یہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کا قرآن میں کروایا، یہ قرآن مجید میں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہی جملہ اپنے تعارف میں حضور نے بھی بولا، لیکن اس کی ترکیب بدل دی۔ مہر نبوت آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے نا، مہر تھی اور حضور کی یہاں پر کندھوں کے درمیان بھی تھی، اور حضور نے مہر بھی بنائی ہوئی تھی۔ جب خط لکھتے تھے تو مہر لگاتے تھے، تو اس مہر کے لفظ کیا تھے؟ یہی 3 لفظ تھے۔ مگر وہ اللہ اپنے بندے کا جب تعارف کرواتا ہے تو وہ شان محبوبیت کو غالب رکھتا ہے اور پہلے حضور کا نام لاتا ہے، لیکن حضور جب اللہ کا تعارف کرواتے ہیں تو وہ قرینہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں اور ترتیب بدل دیتے ہیں۔ قرآنی ترتیب تو یہ تھی کہ محمد رسول اللہ، لیکن وہی لفظ جب رسول اللہ نے لکھا، اب قرآن کے لفظ بدل بھی تو نہیں سکتے تھے، اور قرینہ ادب بھی تھا، تو رسول اللہ نے یوں ترتیب اوپر سے نیچے کر دی، اوپر کر دیا اللہ، درمیان میں رسول، اور سب سے نیچے محمد۔ نعرہ تکبیر، اہل سنت، محمد رسول اللہ۔ اور حضور جب اپنی مہر بناتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ اللہ رسول محمد۔ یعنی جب حضور اپنا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اپنے آپ کو سب سے نیچے رکھتے ہیں، اور پھر دوسرے درمیان میں نسبت کیا رکھتے ہیں جو رسول اللہ کو اللہ سے جوڑتی ہے؟ نسبت رسالت۔ اور پھر سب سے اوپر کس کو رکھتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو حضور جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اور اللہ جب رسول اللہ کا تعارف کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا و ما فیہا چھوڑو، مجھے بھی چھوڑو، چونکہ مجھے بھی تم نے اس کے واسطے سے پہچاننا ہے، لہٰذا اس کی پہچان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ۔ اس ترتیب کو قائم رکھا جائے گا۔ مہر نبوت، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ مہر نبوت حضور کی ذات پاک اور حیات ظاہری تک تھی، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جب حضور اسلام کا وصال ہوا تھا، ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان سے مہر نبوت اٹھ چکی تھی وصال کے وقت، چونکہ نبوت ختم ہو گئی تھی نا۔ تو یہ شان کے خلاف تھا کہ مہر نبوت مصطفیٰ ہو اور وہ قبر کے اندر جا رہی ہے، وہ اللہ نے اٹھا لی تھی، تو مہر نبوت اٹھ گئی۔ تو گویا جو ترتیب رسول اللہ نے لگائی، چونکہ حضور اللہ کے بندے ہیں نا، تو بندہ چھوٹا ہوتا ہے مالک سے، تو جو ترتیب حضور نے لگائی اللہ نے اس ترتیب سے منع نہیں کیا۔ فرمایا محبوب اگر تیرا دل خود کو چھوٹا کر کے دکھانے میں اور مجھے بڑا کر کے دکھانے میں راضی ہے تو دکھا، مگر میرا وعدہ یہ رہا کہ یہ ترتیب صرف تیری حیات کے 63 سال رہے گی، اور اس کے بعد قیامت تک وہ ترتیب چلے گی جو میں قرآن میں لگا رہا ہوں، اور وہ ترتیب ہے محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد یہ ترتیب رہے گی جو اب ہمیشہ چل رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ایک بات ہے تو ترتیب ایک، اب اس میں آپ انٹرسٹ دیکھیں، اللہ کا انٹرسٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے حضور کا تذکرہ ہو۔ حضور کا انٹرسٹ کیا ہے کہ مجھے اللہ کے عبد اور بندے کے طور پہ جانا جائے اور اللہ کی عظمت بڑھائی ہو۔ یہ ایک جملے میں جو 2 تعارف ہیں، اس میں 2 انٹرسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا۔ بس یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں رائے دے رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں جو آپ کی جذبات اور احساسات ہیں اس کا اظہار بنیادی طور پہ کر رہے ہیں۔ اب ہم اس ترتیب کی حکمت پر آتے ہیں۔ پہلی بات تو بالکل واضح ہے، واضح اس طرح ہے کہ سب سے پہلے سب سے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد آ گیا۔ اب مہر نبوت کی بات کر رہا ہوں، اس میں کیا حکمت تھی یہ بیان کر کے پھر ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے۔ سب سے نیچے حضور کا اسم گرامی آ گیا، اور یہ میں نے عرض کر دیا یہ قرینہ ادب تھا۔ حضور اسلام نے اللہ تعالیٰ کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ترتیب قائم فرمائی۔ ایک تو اس کے اندر یہ والا پہلو، دوسرا اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ حضور نے اپنی جو ترتیب قائم فرمائی تھی، یہ ترتیب
ہدایت تھی، راہ ہدایت اس ترتیب کے ذریعے حضور نے متعین فرمایا، راہ ہدایت متعین فرمایا، کیونکہ حضور اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی نازل کی کہ اے محبوب یہ مجھ سے دور ہو چکے ہیں، یہ رشتوں کے تقدس کو بھی بھول چکے ہیں، یہ معاشرے کی قدروں سے بھی ناشنا ہو چکے، حتیٰ کہ یہ مجھے بھی بھول چکے، یہ تو اب پتھر اور لکڑی کے خداؤں کے آگے جھکتے ہیں، یہ تو اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور اس کے آگے جھک جاتے ہیں جا کے، یہ تو تمام قدروں سے ناشنا ہو چکے۔ یہ تو اے محبوب جو عالم ارواح میں میرے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے، میں نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ان سب نے کہا تھا کہ بلا تو ہمارا رب ہے۔ اے محبوب یہ اس وعدے سے بھی مکر چکے ہیں، یہ ان ہر شے سے اپنے ہر وعدے سے مکر چکے۔ اے محبوب آپ کو اس لیے بھیجا ہے نبی بنا کے، رسول بنا کے، چونکہ نبی اور رسول کا منصب یہ ہوتا ہے کہ نبی نے پھر اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ اپنے وعدوں سے مکر چکے ہیں، ان کو ان کے وعدے یاد دلائیے، یہ اپنی اصل سے پھر چکے ہیں، ان کو ان کی اصل یاد دلائیے، یہ رشتوں کے تقدس کو پامال کر چکے ہیں، ان کو رشتوں کا تقدس یاد دلائیے، یہ توحید کو چھوڑ کے جگہ جگہ سر جھکاتے پھر رہے ہیں، ان کو پھر درس توحید دیجئے۔ حضور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رواج کے مطابق اونچی آواز میں سب کو بلایا، سب آ گئے، ہر کوئی آ گیا۔ حضور کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس درخت، اس پہاڑ کی دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے تو تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مان جائیں گے، کیونکہ آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ مفتی نعیم الدین، مفتی نعیم نے تفسیر نعیمی راہ میں ایک بڑی شاندار اضافی جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے یہ بھی بعض عرفاء نے اس کا مطلب یہ لیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے اور تم اٹھ کے دیکھو اور پہاڑی کے پیچھے لشکر نہ آ رہا ہو تو میرے بارے میں کیا رائے رکھو گے؟ سب نے کہا کہ ہم یہ رائے رکھیں گے کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں، لشکر پھر بھی آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے لشکر آ رہا ہے، چونکہ آپ نے کہہ دیا لشکر آ رہا ہے، لشکر پھر بھی آ رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ ان کو بلائیے۔ حضور نے جب بلایا سب کشا کشا آئے، کسی کو رشتوں کے تقدس کھینچ کر لایا، کسی کو اللہ کی بارگاہ کی طلب کھینچ کر لائی، جو جس گمراہی میں تھا وہ اس گمراہی سے نکلنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب اے محمد ابن عبداللہ، اے محمد رسول اللہ، اب ہم آپ کے قدموں میں آ چکے ہیں، اب بتائیے کہ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وہ ترتیب مور نبوت کی نہیں دیکھی کہ محمد اس کے قدموں میں جو آ جاتا ہے وہ رسول ہے اور پھر اللہ سے وہ ملا دیتا ہے۔ اب تم میرے قدموں میں آ گئے، اب تم میرے قدموں میں آ گئے تو میرے شان رسالت تمہیں زمین سے اٹھا کے اللہ تک ملائے گی اور اللہ کے دامن سے وابستہ کر دے گی، اللہ کے دامن سے تم یوں وابستہ ہو جاؤ۔ اور پھر تیسرا پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ یہی ترتیب ہدایت، یہی ترتیب اطاعت ہے، یہی ترتیب قرینہ ادب تھی، یہی ترتیب ہدایت تھی، یعنی آپ نے حضور کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے اگر کوئی براہ راست اللہ تک پہنچے تو یہ تو اللہ کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ رسول کو چھوڑ کے، خود قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ہر آرے غیرے سے خطاب کرے، وہ تو اپنے مقربین سے خطاب کر کے زمین پر بھیجتا ہے۔ اب جس نے اللہ کی طرف جاننا ہے وہ رسول اللہ سے خطاب کرے گا، جس نے اللہ کی طرف جاننا ہے وہ رسول اللہ سے بات کرے گا۔ یہ ترتیب ہدایت، حضور کو چھوڑ کے حضور کے منصب ذاتی اور منصب رسالت، ان دونوں مقامات کو چھوڑ کے کوئی اللہ کی طرف پیش قدمی کرے تو یہ ممکن نہیں، یہ ناجائز ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب اطاعت بھی یہی ہے کہ جب آپ نے اللہ تک ایک دفعہ آپ کو رسول اللہ نے اللہ سے ملا دیا اور آپ اللہ کے قائل ہو گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر یہ ترتیب آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو اطاعت کا انداز اور ترتیب رکھنی ہے وہ یہی رکھنی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، جو حضور نے
احکام دیے، جن چیزوں سے حضور نے روکا اور جن چیزوں کو حضور نے کرنے کا کہا، اگر آپ اپنے دائرہ پوری زندگی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیں اور اپنے ارد گرد صرف وہ چیزیں رکھیں جن کے کرنے کا حضور نے حکم دیا، اور اپنی زندگی سے ہر وہ شر نکال دیں جس سے رکنے کا حضور نے حکم دیا، تو یہ صرف واحد رستہ ہے جو آپ کو اللہ تک عمل میں بھی ملا سکتا ہے، جس طرح عقیدے میں حضور کے ذریعے ملا تھا، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا کوئی ایسا طریقہ کار۔ آپ بتائیے ہندو جوتشی جو ہیں 20-20 سال 25-25 سال کی تپسیا کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کو پا لیتے ہیں؟ بتائیے بھائی۔ گوتم بدھ صاحب کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ بدھ مت کے بانی جو ہے مذہب کے، آپ کو پتہ ہے ان کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ بدھ مذہب میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ فاسٹنگ ٹل ڈیتھ، مرنے تک وہ روزہ، یعنی وہ بھوک پیاس کا اتنا عالم ہو کہ بالآخر انسان مر جائے، کہتے ہیں اس نے نروان پا لیا، کامیاب ہو گئے۔ تو بتائیں وہ اتنی سخت مشقت، کیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گئے؟ محنت تو کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ بتائیے بھائی، کرتے رہے۔ ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ عبادات اور ریاضات ہیں، کیا وہ مقبول ہیں؟ وہ کرتے تو ہیں ہر مذہب کے پیروکار، وہ مقبول ہیں؟ محنت تو کر رہے ہیں، مشقت تو کر رہے ہیں، تو پھر وہ مقبول کیوں نہیں ہے؟ مقبول اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو نہ ہمارے عمل سے غرض ہے نہ ہماری بے عملی سے غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر غرض ہے تو محبوب محمد رسول اللہ کی اطاعت کروانے سے غرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک کوئی میری رضا کے لیے ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو، بے شک کوئی میری رضا ہی کیوں نہ حاصل کرنا چاہتا ہو، مگر میری رضا محض میری رضا کہنے سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ میری رضا کے لیے ایک طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے میں حاصل ہوگا۔ مولا وہ طریقہ کیا؟ فرمایا ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طریقے سے میرے پاس آئے، میں نے محمد رسول اللہ کو بھیجا اور محمد رسول اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا، اب ہر عبادت اس طریقے سے مجھے قبول ہے جیسے مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ اگر حضور کو نکالیں گے تو ہر عبادت آپ کی مردود ہے، جیسے کہ باقی مذاہب کی مردود ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو بینچ مارک اللہ نے سیٹ کر دیا قیامت تک کے لیے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ جب نازل ہوئی تھی آیت یہ والی نماز کی، اقیم الصلاۃ، تو نماز کے بڑے، صلاۃ کے تو بڑے معنی، پڑھیے بخاری شریف کتاب، صحابہ کرام دوڑ کے حضور کے پاس گئے، بلکہ بعض صحابہ کرام نے تو کسی نے دعا شروع کر دی، اس کے بڑے معنی تھے، ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق کرنے لگ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، اور حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو اب نماز وہ مقبول ہے اللہ کے حضور جو طریقہ رسول کے مطابق پڑھی جائے گی۔ بس اگر کوئی کہے کہ میں 9 رکعتیں پڑھتا ہوں جی میرا دل چاہ رہا ہے، یا اگر 4 کو کوئی 3 کر دے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں 3 پڑھتا ہوں، اور پڑھ بھی اخلاص سے رہا ہو، پڑھ بھی صرف اللہ کے لیے رہا ہو، اللہ کو وہ قبول ہے۔ کیوں؟ چونکہ صرف طریقہ مصطفیٰ سے ہٹ چکا ہے۔ یہ نقطہ سمجھیے، ہر کوشش بھی ہو رہی ہے، جد و جہد بھی ہو رہی ہے، آپ محنت بھی کر رہی ہیں، لیکن صرف اگر طریقہ رسول سے ہٹ گئے تو سب کچھ کیا کرایا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا طریقہ رسول بڑا اہم ہے، طریقہ رسول بڑا اہم ہے۔ اگر طریقہ رسول کے سے ہٹ کے کچھ اللہ کو قبول نہیں، تو جو طریقے پہ چلنے پہ ہی راضی نہیں ہے، خالی ذکر پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔